اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا زمین میں یا زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس کی حکمت جاننے کے لیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سنوارا، پھر ان کے اندر روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کا علم، تمام چیزوں کا علم انہیں عطا فرمایا، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کی سب سے قدیم مخلوق ہیں، اور ہم جو جانتے ہیں وہ آنے والی مخلوق کے پاس وہ علم نہیں ہوگا، بہرحال ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو وہ ان چیزوں کو اپنے آپ میں سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن علیم بذات الصدور، جو ذات کی سینوں کی باتوں کو جانتی ہے، دل کے اندر اٹھنے والے ہوق کو بھی جانتی اور پہچانتی ہے، اس نے اپنے ارادے کے مطابق جب آدم کو بنایا، سنوارا، روح پھونکی اور انہیں ہر چیز کا علم عطا کیا، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کے اوپر ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ان کے سامنے ان چیزوں کا ڈھیر کر دیا اور انہیں سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے بارے میں خبر دو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی فضیلت کو علم کے ذریعے سے ان پر واضح کرنے کے لیے آدم سے کہا آدم ان کو بتاؤ، ان چیزوں کے تعلق سے ان کی خبر دو۔ آدم علیہ السلام جو کہ سیکھ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ان چیزوں کا علم بخوبی حاصل ہو چکا تھا، انہوں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چیزوں کی خبر دینی شروع کر دی اور ساری چیزوں کے سلسلے میں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب کا علم میں رکھتا ہوں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے علاوہ آسمان و زمین کے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم اپنے سینوں کے اندر چھپا کر کے رکھتے ہو۔ اب اللہ آج کے درس میں جو آیت ہے وہ آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر یہ حکم دے کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کا سجدہ کرو۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ اور ابلیس
چونکہ اس کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہوا تھا اس کے کثرت عبادت کے سبب سے کہ وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اس لیے اللہ کے اس حکم کے اندر وہ بھی داخل تھا، اس حکم کے اندر وہ بھی داخل تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اور فرشتوں کے درمیان رہنے والا ابلیس تو وہ بھی داخل تھا، کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، تو فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انکار اور تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس قرآن میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اصل کیا ہے ابلیس کی کہ وہ جنوں میں سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے اس کا انکار کیا، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کیا، ففسق عن امر ربہ، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ تیسری فضیلت ہے۔ اور ہم نے کہا، جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، سورۃ الاعراف میں ہے ما منعک ان تسجد اذ امرتک قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تجھے کس چیز نے آدم کا سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے اس کا حکم دیا تھا؟ یعنی میری سرتاپی کا تجھے کیسے جرأت ہوئی اس کی؟ تو نے کیسے انکار کیا؟ میں نے حکم دیا تھا تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے، تو کس چیز نے تجھ کو روکا؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جانتے ہیں جن فرشتوں کا تذکرہ ہوا شروع آیات جو ابھی گزری ہیں، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور جن اللہ کی ناری مخلوق ہیں، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم اور آدم کی ذریت مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی صاف حدیث ہے کہ میں نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو مما وصف لکم، اور جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے انکار کیا، یعنی اس نے قیاس کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو پھر میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، لیکن جب اس نے سجدے سے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو پہلے عبادت گزاروں میں فرشتوں کے ساتھ شمار ہوتا تھا اس کا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سجدہ نہ کرنے کے سبب سے کافروں میں سے ہو گیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔